واحد مہینہ شعبان جس میں کوئی شہادت نہیں، اور واحد مہینہ محرم جس میں کوئی ولادت نہیں. حتیٰ سفر کے مہینے میں ولادت ہے، ہم مناتے نہیں، اور بات ہے کہ 7 سفر کو 7ویں ماہ کی ولادت ہے، لیکن ولادت ہے، سفر کے مہینے میں بھی ولادت ہے. واحد مہینہ محرم کا جہاں کوئی ولادت نہیں. کیوں؟ اللہ پیغام یہ دے رہا ہے، اے حسین جہاں آپ کی خوشی ہے وہاں کوئی غم نہیں، اور جہاں آپ کا غم ہے وہاں کوئی خوشی نہیں. تو عزیزان گرامی، شعبان کا مہینہ واحد مہینہ جہاں کوئی شہادت نہیں. اب کون ہے جناب سید الشہداء؟ شعبان کا مہینہ امام حسین کے خصوصی جو فضائل ہیں، جسے کہا جاتا ہے خصائص، اسپیشلٹیز. فرینچ مجھے نہیں آتی ہے کہ میں الفاظ پیش کر سکوں آپ کے لیے، کہ مخصوص فضائل امام حسین کی اسپیشلٹی. جیسے کچھ چیزیں رسول خدا سے مخصوص ہیں، کسی اور میں نہیں ہیں، صرف رسول خدا خاتم النبیین ہیں. کچھ جناب امیر کے مخصوص فضائل ہیں، کچھ جناب سیدہ کے مخصوص فضائل ہیں، انہیں کہتے ہیں خصائص. کچھ چیزیں کامن ہیں، کچھ مشترک ہیں جو سب میں ہیں. جیسے 14 کے 14 معصوم ہیں، عصمت کبریٰ پہ فائز ہیں. 14 کے 14 ولایت رکھتے ہیں. جناب سیدہ امام نہیں ہیں لیکن ولایت رکھتی ہیں. گھبرا تو نہیں رہے نا؟ ولایت رکھتی ہیں، ولایت عظمیٰ کی مالک ہیں، ولایت کبریٰ کی مالک ہیں، ولایت مطلقہ کی مالک ہے. جس طرح سے رسول خدا اور امیر المؤمنین کے پاس ولایت ہے، ویسے ہی جناب فاطمہ الزہرا کے پاس ولایت ہے. تو 14 کے پاس ولایت ہے. علم لدنی 14 کے پاس ہے، 14 خاص علم رکھتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں مخصوص ہیں ہر ایک معصوم سے. جیسے جناب سیدہ ہی صرف سیدۃ النساء العالمین ہے. کریم اہل بیت امام حسن مجتبی. اس طرح سے ایک پورا باب ہے، بلکہ کتاب ہے. آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری نے، نام سن رکھا ہوگا شاید آپ لوگوں نے، بہت بڑا نام گزرا ہے ہمارے حوزے کا. آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری، عربی میں توستری کہتے ہیں اور فارسی میں شوشتری. ویسے شوشتر کے رہنے والے تھے. ایران میں خوزستان میں ایک شہر ہے چھوٹا سا جہاں حضرت دانیال کی قبر ہے، شوشتر. تو وہاں کے رہنے والے ہیں شوشتری، توستر عربی میں. تو انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے خصائص الحسینیہ. خصائص زینبیہ بھی لکھی ہے لیکن خصائص الحسینیہ، وہ چیزیں جو جناب امام حسین علیہ السلام سے مخصوص ہیں. جتنی زیارات امام حسین علیہ السلام کے لیے آئی ہیں کسی اور نبی اور امام کے لیے نہیں آئی اتنی زیارات جتنی امام حسین علیہ السلام کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اب آپ زیارت وارثہ میں پڑھیں گے کہ وطر الموتور، امام حسین وطر الموتور ہیں. وطر کہتے ہیں ایک کو، موتور جسے رکھا ہی ایسا گیا. ایک یعنی منفرد، یعنی یونیک. اب فرینچ میں کیا کہتے ہیں آپ؟ شاید یونیک ہی کہتے ہیں. چلے اللہ کا شکر ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ بچوں تک اور نوجوانوں تک بھی بات پہنچے. بچے جو یہاں آئے ہیں وہ بھی کچھ سیکھیں. تو یونیک، امام حسین علیہ السلام یونیک ہیں. وطر یونیک، اور موتور یعنی اللہ نے چاہا ہی ایسا ہے کہ یہ یونیک رہے، اسے کہتے ہیں موتور. اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کوئی عالم نہیں کہہ رہا کہ آپ شک کریں کہ پتہ نہیں بات سچ ہے یا نہیں ہے. امام معصوم فرما رہے ہیں، آپ شک نہیں کر سکتے. اب امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ زیارت لکھی ہے حضرت صفوان جمال نے. کہتے ہیں کہ جب امام صادق علیہ السلام آئے کربلا زیارت کے لیے تو اس وقت جب زیارت پڑھتے تھے تو کہا مولا میں زیارت لکھ لوں؟ کہا ہاں لکھ لو. زیارت عاشورہ، زیارت وارثہ، دعائے علقمہ، یہ زیارات، مختلف زیارات. تو ایسا نہیں ہے، اس میں کوئی الفاظ میں شک نہیں ہے. انہوں نے لکھا اور لکھنے کے بعد امام نے کہا مجھے سناؤ تم نے کیا لکھا. سننے کے بعد کہا اس میں یہ تصحیح کرو، یہ تم نے صحیح نہیں لکھا، ایسا جیسا میں نے بتایا وہ یہ ہے. تو یہ الفاظ ان میں کوئی شک نہیں ہے، امام صادق علیہ السلام کے الفاظ ہیں. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ زیارات بہت اہم ہیں، انہیں یاد کریں، ان کو بچوں کو سکھائیں. تو اب یہاں پہ امام فرماتے ہیں وطر الموتور، امام حسین یونیک ہے. 14 معصومین میں 4 کا نام محمد ہے، 4 کا نام علی ہے، حسن بھی 2 ہیں لیکن صرف ایک حسین. اللہ نے صرف ایک حسین رکھے، وطر الموتور. اب زیارات سے متعلق مجھے تشریح کرنی ہے تو وطر الموتور. عزیزان گرامی، اسلام میں 2 چیزیں طاہر بھی ہیں مطہر بھی ہیں. طاہر پاک، ریچولی کلین اب انگلش میں کہتے ہیں، فرینچ دوبارہ میں مجبور. پاک ہے، دودھ بھی پاک ہے، جوس بھی پاک ہے. اگر پاک نہ ہو تو پی نہیں سکتے. کھانے پینے کی چیزیں پاک ہیں لیکن مطہر نہیں ہے. دودھ سے میں اپنا ہاتھ نہیں دھو سکتا، پاک نہیں کر سکتا، لیکن پانی مطہر بھی ہے، طاہر بھی ہے
مطہر بھی ہے، فقہی درس سب کے ذہنوں میں ہوگا، تو طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے۔ عزیزان گرامی، پانی پی سکتے ہیں، مٹی طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے۔ اگر پانی نہ ہو تو تیمم کیا جا سکتا ہے، لیکن مٹی کھانے کی اجازت نہیں ہے، توجہ ہو۔ انبیاء کی بھی قبروں کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں ہے، ائمہ علیہ السلام کی قبر کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن سید الشہداء کی کربلا کی مٹی مٹی نہیں ہے، خاک شفا، یہ خاک شفا ہے۔ اس لیے امام حسین ہیں وطر الموتور، حتیٰ رسول خدا کی قبر کی مٹی، حتیٰ امیر المؤمنین کی قبر کی مٹی، حتیٰ جناب سیدہ امام حسن، کسی امام کی قبر کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں، لیکن ائمہ علیہ السلام نے فرمایا ہے جب بھی سفر میں جاؤ تو ساتھ میں خاک شفا رکھو، اگر کوئی بیمار ہو اسے چٹا دو، خاک شفا مل جائے گی، سفر میں ساتھ رکھو، کبھی بھی کوئی ڈاکو چور نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس خاک کی برکت یہ ہوگی، بیمار ہوگا تو شفا ملے گی، ڈاکوں سے محفوظ رہے گا۔ کہا مولا صرف خشکی کے سفر پہ ڈرائی لینڈ پہ رکھوں ساتھ؟ مولا نے کہا نہیں، سمندر میں بھی رکھو۔ کہا مولا سمندر میں فائدہ کیا ہوگا؟ کہا اگر سیلاب آئے، سونامی آئے تو تھوڑی سی خاک شفا ڈال دینا اور کہنا کہ اے پانی یہ حسین ابن علی کی مٹی کا تجھے واسطہ، ہمیں تنگ نہ کرنا۔ تو اس خاک کا بہت زیادہ اثر ہے، تفصیل میں نہیں جا رہا۔ یہاں تک روایت میں ہے کہ آپ سجدے میں جاتے ہیں، کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اللہ اعلیٰ ہے یعنی ہائی ہے، بلند ہے، بہت اونچا، لیکن وہ سجدے کا جب آپ ذکر کرتے ہیں وہ وہیں رک جاتا ہے، جانا چاہتا ہے آسمان پہ، کیونکہ آپ کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، لیکن جا نہیں سکتا۔ کہتا ہے تیرے ذکر کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں آسمان پہ جا سکتا۔ کامل الزیارات میں اپنے قولہوے نے روایت لکھی ہے چھٹے امام سے، فرماتے ہیں لیکن اگر خاک کربلا پہ کوئی سجدہ کرتا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، تو وہ ذکر پہلے نہیں 7ویں آسمان تک جاتا ہے۔ کہا مولا کیوں؟ کہا پھر تمہارے ذکر کی طاقت نہیں ہے، اس خاک کربلا کی طاقت ہے جو 7ویں آسمان تک لے جاتی ہے۔ اس خاک کربلا کا اثر یہ ہے کہ وہ 7ویں آسمان تک ذکر جاتا ہے، اس خاک کا اثر ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے خون کا اثر ہے کہ جہاں قطرہ گرا اس مٹی کو خاص ایک اثر مل گیا، اس سرزمین پہ خاص اثر۔ عزیزان گرامی، کسی بھی حرم میں جائیں گے تو وہاں ایک دعا کی ضمانت ہے، لیکن یا خانہ کعبہ میں 3 دعاؤں کی ضمانت ہے، یا کربلا معلیٰ میں 3 دعاؤں کی ضمانت ہے، 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں، البتہ اس کی بھی شرائط ہے۔ جلدی جلدی چند شرائط ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلی یہ ہے کہ حلال کھاتا ہو، دوسری یہ کہ نماز کا پابند ہو، تیسری ماں باپ کا نافرمان نہ ہو، چوتھی صلہ رحم کرتا ہو، قطع رحم نہ کرتا ہو، اپنے خونی رشتہ داروں سے تعلق نہ توڑتا ہو، تو دعا قبول ہوتی ہے۔ ہمارے استاد ہمیشہ کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے اگر رشتہ داروں سے تعلق توڑ رکھا ہے تو اعمال میں نہ آنا، تمہاری وجہ سے ہمارے اعمال بھی رد ہو جائیں گے۔ گھر میں اکیلے اعمال کر لینا تمہارے لیے بھی اچھا رہے گا، ہمارے لیے بھی اچھا رہے گا۔ تو سخت جملہ ہے، لیکن بہرحال میں نے کہا کہ آئندہ اعمال آنے والے ہیں، کہہ جاؤں تاکہ انسان اعمال سے پہلے کم از کم اپنے رشتہ داروں سے تعلقات صحیح کر لے۔ ماں باپ کا ہمیشہ راضی رکھنا شرط ہے اعمال کی قبولیت کے لیے، اور ائمہ علیہ السلام کا تو شرط ہے ہی، ولایت کے بغیر تو کوئی عمل قبول ہی نہیں ہے، اور خونی رشتہ داروں سے انسان ملتا رہے۔ تو عزیزان گرامی، اب یہ جناب سید الشہداء کے فضائل، ایک اور جملہ سن لیجئے، پھر میں زیارت وارثہ کے چند جملوں کی تشریح کرنا چاہتا ہوں، جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حرم کی وجہ سے مکہ کو مکرمہ کہا ہے، کیونکہ اللہ کا حرم ہے خانہ کعبہ۔ اپنے نبی کے حرم کی وجہ سے مدینہ کو منورہ کہا ہے، اپنے علی کے حرم کی وجہ سے نجف کو اشرف کہا ہے، مشہد کو مقدس کہا ہے۔ ہر حرم کا کوئی نہ کوئی لقب ہے، لیکن اللہ نے یا اپنے عرش کو عرش معلیٰ کہا ہے، یا کربلا کو کربلائے معلیٰ کہا۔ عزیزان گرامی، عرش عرش معلیٰ ہے، کیوں معلیٰ کہتے ہیں؟ اعلیٰ سے ہے، علو یعنی بلندی پہ ہے، ایلیویٹڈ، ہائے، بلندی پہ ہے۔ عرش بلندی پہ ہے، کربلا تو زمین پہ ہے، پھر معلیٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ روایت کے الفاظ ہیں کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ساری سرزمینوں سے کربلا کی زمین نے کہا خبردار مجھ پہ ناز نہ کرنا، مجھ میں حسین ابن علی ہے، اس لیے میں معلیٰ ہوں، میں اعلیٰ ہوں، میں بلند ہوں۔ وہ سرزمین سب سے زیادہ بلند ہے زمین پہ ہوتے